خوش آمدید۔ آج ہم کچھ بہت اہم سماجیاتی مواد کا آپ کہہ لیں ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ معاشرہ لوگوں کی درجہ بندی کیسے کرتا ہے، یعنی طبقاتی تقسیم، پھر اصول توڑنے پر کیا ہوتا ہے، انحراف اور جرم، ہم ہم اور خاص طور پر امریکہ میں سماجی طبقہ لوگوں کی زندگیوں پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو آج کوشش کریں گے کہ ان سب چیزوں کے درمیان جو تعلق ہے اسے سمجھیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ان ذرائع میں ہمیں تعریفیں ملیں گی، کچھ اہم اعداد و شمار بھی ہیں، جیسے جرم پر، طبقاتی نظام پر، اچھا۔ اور مختلف نظریے بھی ہیں، فعلیاتی، تصادمی اور تعاملی نظریات، اور پھر یہ بھی کہ حقیقی دنیا میں ان کا اثر کیا ہے، خاص طور پر نظام انصاف پر، تعلیم پر، صحت پر۔ ٹھیک۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سماجی ساختوں کو سمجھیں جو ہمارے افراد کے تجربات بناتی ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انحراف یعنی ڈیوینس۔ سماجیات میں یہ صرف قانون توڑنا تو نہیں ہے، ٹھیک کہا میں نے، یہ اس سے کچھ زیادہ لگتا ہے۔ بالکل بالکل۔ انحراف کا مطلب ہے معاشرے کے جو طے شدہ اصول ہیں نا یا معمولات، ان سے ہٹ کے کوئی بھی رویہ۔ اچھا۔ اب یہ معمولی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی ایسی جگہ ویگن ہونا جہاں سب گوشت کھاتے ہوں، یا بہت سنجیدہ بھی، جیسے کوئی بڑا جرم۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چیز ایک زمانے میں یا ایک جگہ انحراف سمجھی جاتی ہے، وہ دوسری جگہ یا دوسرے وقت میں بالکل نارمل ہو سکتی ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے ذرائع میں، کوئی حیران کرنے والی؟ جی، ایک کافی چونکا دینے والی مثال 19ویں صدی کے امریکہ کی ہے۔ وہاں غلامی وہ ایک ادارہ تھا، ایک معمول تھا۔ او خدایا۔ تو اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھا تو وہ اس وقت کے سماجی اصولوں سے انحراف تھا۔ ایک سفید فام ڈاکٹر تھا، سیموئل کارٹرائٹ، اس نے تو اسے باقاعدہ ایک ذہنی بیماری کہہ لیا تھا، ڈراپٹومینیا، بھاگ جانے کی بیماری۔ کیا؟ بھاگ جانے کی بیماری؟ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معمول اور انحراف کی تعریفیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں اور کبھی کبھی کتنی خطرناک بھی۔ یا عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں تو وہ غیر رسمی سماجی کنٹرول ہوا؟ جی ہاں، بالکل۔ معاشرہ قانون کے بغیر ہی کوشش کرتا ہے کہ رویوں کو قابو میں رکھے، لیکن اس کے مقابلے میں ہے رسمی سماجی کنٹرول۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے قانون کے ذریعے اور فوجداری نظام انصاف یعنی کرمنل جسٹس سسٹم کے ذریعے۔ یہاں پھر جرم یعنی کرائم کا تصور آتا ہے۔ جرم کیا ہے؟ فوجداری قانون کی صاف صاف خلاف ورزی۔ ٹھیک ہے۔ ایف بی آئی جرائم کی کچھ قسمیں بتاتا ہے۔ افراد کے خلاف جرم جیسے قتل، حملہ، جائیداد کے خلاف جیسے چوری، آگ لگانا، اور ایک تیسری قسم ہے جسے وہ اکثر بے متاثرہ جرم یا وکٹملیس کرائمز کہتے ہیں۔ یہ بے متاثرہ، یہ نام کچھ عجیب نہیں؟ جیسے منشیات کا استعمال یا جوا کھیلنا، ان کے تو متاثرین ہوتے ہیں، کم از کم وہ خود تو ہوتے ہی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نکتہ اٹھایا۔ یہ نام واقعی گمراہ کن ہے۔ ان کاموں میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے اکثر بہت سنگین نتائج ہوتے ہیں، لیکن قانون انہیں براہ راست کسی دوسرے شخص کے خلاف جرم نہیں سمجھتا۔ اچھا، اب اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں۔ کیا جو سرکاری اعداد و شمار آتے ہیں وہ جرائم کی پوری تصویر دکھاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایف بی آئی کی جو یونیفارم کرائم رپورٹ UCR ہے، وہ صرف ان جرائم پر مبنی ہے جو پولیس کو رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو دوسری تحقیق ہے، خاص طور پر نیشنل کرائم وکٹمائزیشن سروے NCVS، جس میں لوگوں سے براہ راست پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ کسی جرم کا شکار ہوئے، اچھا، ہاں، وہ بتاتی ہے کہ اصل میں جتنے جرائم ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہونے والوں سے کئی زیادہ ہیں۔ جیسے 2015 کے سروے میں پتہ چلا کہ آدھے سے بھی کم پرتشدد جرائم اور تقریباً 1/3 جائیداد کے جرائم ہی پولیس تک پہنچے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جرائم کی اصل شرح کہیں زیادہ ہو سکتی ہے جو ہم سرکاری طور پر جانتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو پھر اگلا سوال، گرفتار کون ہوتا ہے؟ کیا گرفتاری کے اعداد و شمار بھی پوری کہانی بتاتے ہیں؟ گرفتاری کے اعداد و شمار ایک خاص نمونہ ضرور دکھاتے ہیں۔ زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں اور نچلے سماجی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں نسل کی بنیاد پر جو فرق ہے وہ بہت نمایاں ہے اور تشویشناک بھی۔ افریقی امریکن امریکہ کی آبادی کا تقریباً 13.3% ہیں۔ جی۔ لیکن 2015 میں جتنی گرفتاریاں ہوئیں ان میں ان کا حصہ 26.6% تھا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دگنا تقریباً۔ اس واضح فرق کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟
اس کی کئی پرتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ میں نسل اور سماجی طبقے کا بہت گہرا تعلق ہے۔ غریب لوگوں کا نظام انصاف سے ٹکراؤ کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، سرکاری اعداد و شمار میں اکثر وہ جرائم نہیں آتے جو زیادہ تر سفید فام لوگ کرتے ہیں، جیسے کارپوریٹ فراڈ یا نشے میں گاڑی چلانا۔ اچھا۔ لیکن تیسری اور شاید سب سے زیادہ بحث طلب وجہ وہ ہے حد سے زیادہ مجرمانہ بنانا، یعنی اوور کرمنلائزیشن۔ اوور کرمنلائزیشن، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا آسان لفظوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس اور کبھی کبھی عام لوگ بھی رنگت کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو زیادہ مشکوک یا مجرم سمجھنے لگتے ہیں۔ اوہ۔ ذرائع میں نیو یارک شہر کی سٹاپ اینڈ فرسک پالیسی کا ذکر ہے۔ وہاں سیاہ فام اور ہسپانی لوگوں کو پولیس کے روکنے کا امکان سفید فام لوگوں سے کہیں زیادہ تھا، تب بھی جب جرائم کی شرائیں ایک جیسی تھیں۔ اچھا۔ اسی طرح منشیات کے استعمال کی شرح سیاہ فام اور سفید فام لوگوں میں تقریباً برابر ہے، لیکن منشیات کے الزام میں سیاہ فام لوگوں کی گرفتاری کا امکان کئی گنا زیادہ پایا گیا۔ یہ تو سیدھا سیدھا نظامی تعصب یعنی سسٹمک بائس لگتا ہے۔ جی، کیا یہ لیبلنگ تھیوری سے جڑتا ہے؟ مطلب کسی پر مجرم کا ٹھپا لگ جائے تو معاشرہ اسے ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے؟ یقیناً لیبلنگ تھیوری یہی کہتی ہے کہ انحراف صرف کوئی عمل نہیں بلکہ یہ معاشرے کا رد عمل بھی ہے۔ جب کسی گروہ کو یا فرد کو بار بار مجرم یا منحرف کہا جائے تو لوگ انہیں ویسے ہی دیکھنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور صرف لوگ ہی نہیں، بعض اوقات وہ خود بھی اس لیبل کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ اوور کرمنلائزیشن اسی لیبلنگ کو ایک طرح سے ادارہ جاتی شکل دیتی ہے۔ یہ لیبلنگ اور اوور کرمنلائزیشن یہ صرف انفرادی سطح پر نہیں رکتی ہوگی، ہے نا؟ یہ پورے نظام انصاف کے رد عمل میں بھی نظر آتی ہوگی۔ جی ہاں، جیسے پولیس کی ثوابدید یعنی ڈسکریشن، وہ یہاں بہت اہم ہو جاتی ہے۔ بالکل درست۔ پولیس آفیسر کو موقع پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ گرفتاری کرنی ہے یا نہیں۔ اب اس فیصلے پر کئی چیزیں اثر کرتی ہیں، جرم کتنا سنگین تھا، مشتبہ شخص کا رویہ کیسا تھا، گواہ تھے یا نہیں، وغیرہ۔ ٹھیک۔ لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ مشتبہ شخص کی نسل بھی ایک عنصر بن سکتی ہے۔ کچھ افسران غیر سفید فام افراد کو زیادہ خطرناک سمجھ سکتے ہیں، یا یہ کہ وہ تعاون نہیں کریں گے۔ اس سے گرفتاری کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اگر پولیس کی سطح پر یہ تعصب ہو سکتا ہے تو کیا عدالتیں اس کو ٹھیک کرتی ہیں؟ کیا وہ غیر جانبدار ہوتی ہیں؟ نظریاتی طور پر تو عدالتوں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر نظام میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو غریب اور اقلیتی افراد کو زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ضمانت یعنی بیل کا نظام۔ ہاں، ضمانت۔ جو لوگ ضمانت کی رقم نہیں دے سکتے وہ مقدمے کا فیصلہ آنے تک مہینوں یا سالوں جیل میں رہ سکتے ہیں، چاہے بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوں۔ اوہو۔ اس سے ان کی نوکری، گھر بار سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور وکیل کا کیا؟ قانونی نمائندگی؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے انہیں سرکاری وکیل ملتے ہیں، پبلک ڈیفینڈر۔ ان بیچاروں پر اکثر مقدمات کا اتنا بوجھ ہوتا ہے اور وسائل اتنے کم کہ وہ ٹھیک سے دفاع نہیں کر پاتے۔ بالکل۔ ایسی صورتحال میں پھر پلی بارگیننگ یعنی سودے بازی بہت عام ہو جاتی ہے۔ استغاثہ کہتا ہے کہ جرم مان لو تو کم سزا ملے گی۔ اچھا۔ اب جو آدمی جیل میں ہے، ضمانت دے نہیں سکتا، اچھا وکیل ہے نہیں، وہ اکثر دباؤ میں آ کر ایسا جرم بھی مان لیتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ تقریباً 90% فوجداری مقدمے اسی پلی بارگیننگ سے طے ہوتے ہیں۔ 90%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، یہاں شاید میکس ویبر کا جو بیوروکریسی کا تصور ہے نا، ہاں؟ وہ بھی نظر آتا ہے۔ نظام کو مؤثر بنانے کے لیے قوانین بنے، طریقہ کار بنے، لیکن وہ اتنے سخت اور غیر لچکدار ہو گئے کہ انفرادی حالات، انصاف کے تقاضے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کارکردگی انسانی پہلو پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس نظام کا آخری مرحلہ پھر سزا ہے، اور امریکہ میں قید کی شرح تو مطلب حیران کن حد تک بلند ہے۔ یہ ماس انکارسریشن یعنی بڑے پیمانے پر قید کا رجحان، یہ کیا ہے؟ اس کے اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ امریکہ میں دنیا کی آبادی کا صرف 4.5% حصہ ہے۔ جی۔ لیکن دنیا بھر کے قیدیوں کا تقریباً 25% امریکی جیلوں میں۔ 25%! قید کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 25%؟ یہ یقین کرنا مشکل ہے۔ اور پچھلے 40 سالوں میں قیدیوں کی تعداد میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ 500%؟ کیا یہ جرائم میں اضافے کی وجہ سے ہوا؟ نہیں،
اور یہی سب سے اہم بات ہے، یہ اضافہ براہ راست جرائم کی شرح سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1990 کی دہائی سے جرائم کی شرح کم ہوئی ہے، لیکن جیلوں کی آبادی بڑھتی ہی رہی ہے۔ تو پھر کیوں؟ یہ اضافہ بڑی حد تک جرائم پر سختی یعنی ٹف آن کرائم پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جیسے منشیات کے خلاف جنگ، لازمی کم از کم سزائیں وغیرہ۔ اور اس بڑے پیمانے پر قید کا سب سے زیادہ بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ وہی نمونہ یہاں بھی نظر آتا ہے۔ غریب لوگ اور رنگدار افراد، غیر سفید فام افراد امریکی آبادی کا 37% ہے، جی۔ لیکن جیل کی آبادی کا 67% ہے۔ سیاہ فام مردوں کے لیے قید کی شرح سفید فام مردوں سے تقریباً 6 گنا زیادہ ہے، اور ہسپانوی مردوں کے لیے 2 گنا سے زیادہ۔ کیا یہ پالیسیاں پھر مؤثر ہیں؟ سزا کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ انتقام لینا، جرم سے روکنا، معاشرے کو بچانا یا مجرم کی اصلاح کرنا؟ یہ سزا کے 4 بنیادی مقاصد سمجھے جاتے ہیں: انتقام، روک تھام، سماجی تحفظ اور بحالی۔ ٹھیک۔ لیکن دوبارہ جرم کرنے کی شرح یعنی ریسیڈیوزم ریٹ وہ بہت بلند ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رہا ہونے والے قیدیوں میں سے 2/3 سے زیادہ 67.8% 3 سال کے اندر دوبارہ کسی جرم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ 2/3؟ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ روک تھام اور بحالی والے مقاصد تو بالکل حاصل نہیں ہو رہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جیل سے نکلتے ہیں انہیں معاشرے میں واپس آنے، نوکری ڈھونڈنے، ایک مستحکم زندگی گزارنے میں شدید مشکلات اور قانونی امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ صورتحال نہ صرف ان افراد پر بلکہ ان کے خاندانوں پر، ان کی کمیونٹیز پر بہت منفی اثرات ڈالتی ہے۔ یہ تمام مسائل، انحراف کی تعریف سے لے کر گرفتاری کے نمونوں تک، نظام انصاف کے تعصبات اور یہ بڑے پیمانے پر قید، یہ سب ہمیں ایک بنیادی سماجی تصور کی طرف لے جاتے ہیں: سماجی طبقاتی تقسیم، یعنی سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ یہ کیا چیز ہے؟ سماجی طبقاتی تقسیم کا مطلب ہے کہ معاشرہ اپنے لوگوں کو مختلف درجوں یا سطحوں، ایک ہائرارکی میں منظم کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ صرف انفرادی فرق نہیں ہے، یہ معاشرے کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ عالمگیر ہے، مطلب ہر معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں ہوتی ہے اور یہ نسل در نسل چلتی ہے۔ والدین کی سماجی حیثیت اکثر بچوں کی زندگی کے مواقع کو بہت متاثر کرتی ہے۔ میکس ویبر نے اس کی 3 جہتیں بتائی تھی نا: معاشی طبقہ، سماجی حیثیت اور طاقت۔ جی بالکل۔ امریکی نظام کو عام طور پر ایک طبقاتی نظام یعنی کلاس سسٹم کہا جاتا ہے، جو نظریاتی طور پر میریٹوکریسی پر مبنی ہے، یعنی قابلیت اور محنت پر۔ ہاں، نظریاتی طور پر۔ یہ ذات پات کے نظام یعنی کاسٹ سسٹم سے مختلف ہے، جو پیدائش پر بنیادی ہوتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ لیکن کیا امریکی نظام واقعی اتنا کھلا ہے؟ یہی تو بنیادی سوال ہے جس پر یہ ذرائع بحث کرتے ہیں۔ میریٹوکریسی کا آئیڈیل کہ محنت سے کوئی بھی کامیاب ہو سکتا ہے، یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں، امریکن ڈریم، بالکل۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عوامل جو فرد کے قابو سے باہر ہیں، جیسے وہ کس خاندان میں پیدا ہوا، اس کی نسل کیا ہے، وہ کس علاقے میں پلا بڑھا، یہ چیزیں اس کی کامیابی کے امکانات پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ تو امریکہ میں طبقاتی ساخت کیسی ہے اور عدم مساوات کتنی ہے؟ عام طور پر کئی طبقے بتائے جاتے ہیں: بالائی طبقہ، پھر متوسط طبقہ جس کے بھی حصے ہیں، محنت کش طبقہ، نچلا طبقہ۔ ان کا تعین آمدنی، دولت، تعلیم، پیشے جیسی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آمدنی اور خاص طور پر دولت، اس میں عدم مساوات بہت زیادہ ہے۔ اوپر کے جو 20% گھرانے ہیں وہ ملک کی آدھی سے زیادہ آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ آدھی سے زیادہ؟ جی، اور دولت کی تقسیم تو اس سے بھی زیادہ غیر مساوی ہے۔ اوپر کا صرف 1% گھرانوں کے پاس ملک کی کل دولت کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے۔ اور نسل کی بنیاد پر دولت کا فرق؟ ذرائع میں ریڈ لائننگ کا ذکر تھا، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق بہت گہرا اور براہ راست ہے۔ ریڈ لائننگ 20ویں صدی کی ایک امتیازی پالیسی تھی۔ اس میں بینکوں نے اور حکومت نے سیاہ اور دوسری اقلیتی آبادی والے علاقوں کو رہن یعنی مارٹگیج دینے کے لیے خطرناک قرار دے دیا تھا۔ اچھا۔ اب چونکہ امریکہ میں گھر کی ملکیت دولت جمع کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس پالیسی نے نسلوں تک افریقی امریکیوں کو اس موقع سے محروم رکھا۔ آج جو ہم نسل کی بنیاد پر دولت میں اتنا بڑا فرق دیکھتے ہیں کہ سفید فام خاندانوں کی اوسط دولت
स्याफाम खानदानों से कई गुना ज्यादा है, उसकी जड़ें बड़ी हद तक इसी तारीखी नाइंसाफी में हैं। तो ये तबकाती तकसीम अमली ज़िंदगी को कैसे मुतासर करती है? आपने तबकाती समाजी तरबियत या क्लास सोशलाइजेशन का जिक्र किया था। जी, एक माहिर समाजियात हैं एनियत लिरू, उनकी तहकीक इस पर बहुत रोशनी डालती है। उन्होंने पाया कि मुख्तलिफ समाजी तबकों के वालिदैन बच्चों की परवरिश अलग अलग अंदाज में करते हैं। कैसे? मुतवसत और बालाई तबके के वालिदैन मुनज़्ज़म काश्त यानी कंसर्टेड कल्टीवेशन करते हैं। वो बच्चों की ज़िंदगी को मुनज़्ज़म सरगर्मियों से भर देते हैं, उनकी सलाहियतों को निखारने पर जोर देते हैं और उन्हें बड़ों से सवाल जवाब करने और अपने लिए बात करने की तरगीब देते हैं। वो ब्रोकली वाली मिसाल क्या थी? वो दिलचस्प थी। हाँ, उन्होंने मिसाल दी कि अगर इस तबके का बच्चा ब्रोकली नहीं खाना चाहता तो वालिदैन उससे बात करेंगे, वजह पूछेंगे, हो सकता है कोई समझौता करें। अच्छा। इसके मुकाबले में मेहनतकश तबके के वालिदैन अक्सर कुदरती नशोनुमा यानी नेचुरल ग्रोथ का अंदाज अपनाते हैं। वो बच्चों को ज्यादा आज़ादी देते हैं कि वो अपना वक्त खुद गुजारें और बड़ों की बात मानने पर ज्यादा जोर देते हैं। वो शायद ब्रोकली ना खाने पर सिर्फ हुक्म देंगे कि खाओ। तो ये फर्क बच्चों की मुस्तकबिल की महारतों पर असरअंदाज होता होगा? जी, और इदारों के साथ उनके ताल्लुकात पर भी, जैसे स्कूल। तालीम का निज़ाम क्या वाकई मौक़े बराबर करता है? आपने पहले भी इसका जिक्र किया था। ये एक बहुत पेचीदा सवाल है। एक तरफ तो तालीम आगे बढ़ने का रास्ता है, लेकिन दूसरी तरफ निज़ाम खुद अदम मुसावात को बरकरार रखने में मदद कर सकता है। वो कैसे? अमेरिका में जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी फंडिंग ज़्यादातर मौकामी प्रॉपर्टी टैक्स से होती है। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि अमीर इलाकों के स्कूलों के पास गरीब इलाकों के स्कूलों से कई ज़्यादा वसाइल होते हैं, तो शुरू से ही मौके में फ़र्क पैदा हो जाता है। और कॉलेज की सतह पर? वहाँ भी ये फ़र्क साफ नज़र आता है। जो आला दर्जे के निजी कॉलेज हैं, वहाँ सबसे अमीर 1% ख़ानदानों से आने वाले तुलबा की तादाद नीचे के 60% आमदनी वाले तमाम ख़ानदानों के कुल तुलबा से ज़्यादा है। क्या? ये तो जी, और लेगेसी दाखिले यानी जो पहले से पढ़े हुए हैं उनके बच्चों को तरजीह देना, ये भी इस अदम मुसावात को मज़ीद पुख्ता करता है। सेहत के शूबे में तबके का क्या असर नजर आता है? बहुत गहरा असर है। आदादुशुमार बताते हैं कि ज़्यादा आमदनी वाले लोग औसतन लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। कितना फर्क होता है? अमेरिका में सबसे ज़्यादा आमदनी वाले मर्दों की औसत उम्र सबसे कम आमदनी वाले मर्दों से कई साल ज़्यादा है। इसकी वजूहात में बेहतर सेहत की देखभाल तक रसाई, बेहतर खुराक, गरीब इलाकों में फूड डिज़र्ट्स का मसला है, जहां ताज़ा और सेहत बख्श खुराक मिलती ही नहीं। फिर महफूज काम के हालात, कम जहनी दबाव, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो आखिर ये तबकाती तकसीम और ये अदम मसावात कायम क्यों रहती हैं? समाजियाती नजरियात इसकी क्या वजाहत करते हैं? एक अहम नज़रिया है फिलियाती नज़रिया, यानी फंक्शनलिज्म, खासतौर पर डेविस मूर थीसिस। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अदम मसावात मुआशरे के लिए ज़रूरी और मुफीद है, फंक्शनल है। मुआशरे में कुछ ओहदे, कुछ नौकरियां दूसरों से ज़्यादा अहम और मुश्किल होती हैं, जैसे डॉक्टर, साइंसदान। ठीक। इन ओहदों को पुर करने के लिए बासलाहियत लोगों की ज़रूरत होती है, जो लंबी ट्रेनिंग लें। तो ज़्यादा तनख्वाह और ज़्यादा इज्जत का लालच इन लोगों को इन मुश्किल कामों की तरफ लाता है। इसलिए अदम मसावत माशरे को चलाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इस पर एतराज़ात भी तो हैं। जैसे क्या एक सफाई करने वाला जो सेहत आमा के लिए इतना ज़रूरी है, वाकई एक टीवी स्टार से कम अहम है, चाहे उसकी तनख्वाह बहुत कम हो? बिल्कुल। और ये नज़रिया उन रुकावटों को भी तो नज़रअंदाज करता है जो बहुत से काबिल लोगों को इन अहम ओहदों तक पहुंचने ही नहीं देती। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर फिर तसादुमी नज़रिया यानी कॉन्फ्लिक्ट थियरी, जो कार्ल मार्क्स से मुतासिर है, एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करता है। वो क्या कहता है? ये नज़रिया कहता है कि तबकाती तकसीम मुफीद नहीं है, बल्कि ये ताकतवर तबके यानी बुर्जवाजी या सरमायादार के मफाद में है, जो मेहनतकश तबके यानी प्रोलितारिया का इस्तेहसाल करता है। अदम मसावात वसाइल पर कब्जे की लड़ाई का नतीजा है, न कि मुआशरती ज़रूरत का। अच्छा। निज़ाम इंसाफ, तालीम, यहाँ तक कि नज़रियात भी, वो सब ताकतवर तबके के कंट्रोल को बरकरार रखने में मदद देते हैं। मार्क्स ने तो इनकलाब की पेशनगोई की थी। वो क्यों नहीं आया? बाद के मुफक्करीन जैसे रैल्फ डायरनडॉर्फ ने उसकी वजूहात बताईं। एक तो ये कि सरमायादार तबका अब पहले जैसा मुत्तहिद नहीं रहा, बिखरा हुआ है।
دوسرا، مزدور یونینز نے بہت سے حقوق حاصل کر لیے ہیں، قانونی تحفظات بڑھے ہیں، اور سب سے اہم، شاید سرمایہ کا جو نظریہ ہے نا، میریٹوکریسی والا، ہاں، کہ محنت سے سب کچھ ممکن ہے۔ جی، وہ اتنا مضبوط ہے کہ لوگ نظام کو چیلنج کرنے کے بجائے اسی کے اندر رہ کر انفرادی کامیابی پر یقین رکھتے ہیں۔ اور مختصراً علامتی تعامل پسندی یعنی سمبولک انٹریکشنزم، اس کا کیا زاویہ ہے؟ یہ نظریہ بڑے ڈھانچوں کے بجائے روزمرہ کی زندگی پر، چھوٹے پیمانے پر جو سماجی میل جول ہوتا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے۔ اچھا۔ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اپنی سماجی حیثیت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، جیسے نمایاں کھپت یعنی مہنگی چیزیں استعمال کرنا، اور دوسرے ان نشانات کو کیسے سمجھتے ہیں، کیسے پرکھتے ہیں۔ طبقہ صرف ایک معاشی حقیقت نہیں، بلکہ یہ روزمرہ کی بات چیت میں، ہمارے طرز زندگی میں مسلسل ظاہر ہوتا رہتا ہے اور بنتا رہتا ہے۔ تو ان تمام ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ یہ سب چیزیں، انحراف، جرم، نظام انصاف، سماجی طبقہ، طبقاتی تقسیم، یہ الگ الگ ڈبے نہیں ہیں۔ جی نہیں۔ یہ سب آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں اور مل کر امریکہ جیسے معاشرے میں لوگوں کے مواقع، ان کے تجربات اور ان کی زندگی کے نتائج کو بناتی ہیں۔ یہ صرف انفرادی انتخاب یا قابلیت کی کہانی نہیں ہے۔ یقیناً یہ مواد ایک بہت پیچیدہ سماجی حقیقت کو سامنے لاتا ہے، جہاں آپ کی پیدائش کے حالات، آپ کی نسل، آپ کا طبقہ، یہ زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس بات سے لے کر کہ کسے منحرف سمجھا جائے گا اور اس بات تک کہ کوئی کتنی لمبی عمر پائے گا۔ یہ مستقل نسل در نسل چلنے والی عدم مساوات کو اجاگر کرتا ہے، جو میریٹوکریسی یعنی خالص قابلیت پر مبنی منصفانہ نظام کے سادہ اور مقبول عام خیال کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان گہری سماجی ساختوں اور عدم مساوات کو دیکھتے ہوئے جن کا ذکر ان ذرائع میں کیا گیا ہے، حقیقی سماجی ترقی یا اوپر جانے کے مواقع یعنی سوشل موبلٹی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور انفرادی محنت اور کوشش سے ہٹ کر کون سے اجتماعی یا ساختی عوامل ہیں جو سب کے لیے آگے بڑھنے کے راستے زیادہ منصفانہ بنا سکتے ہیں؟